کہ نواز شریف کو کیسے فوج ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو کیسے برداشت کرے گی اس شخص کو جس نے آ کے حکومت میں دوبارہ وہی کام کرنا جو 3 دفعہ وہ کر چکا ہے۔ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ایک تو بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ہمارے جو سیاسی زبان ہے نا اس میں بد کلامی بہت آ چکی ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں کسی بھی ملک سے کچھ نہیں سیکھنا تو کیا کوئی آسمانی دنیا ہوگی جہاں سے ہم سیکھیں گے کہ دیکھیں جی وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں۔ نیور ان دی لائف ایسا نہیں ہوا کہ دھاندلی کو ثابت کیا گیا۔ ماں سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس کو مانا نہیں گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پورا زور جماعت اسلامی کا سندھ کی طرف ہے، حالانکہ وہ ہارے کے پی کے میں ہیں۔ یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے، جماعت اسلامی سے کم از کم میرے جیسا بندہ یہ توقع نہیں کر سکتا۔ آپ نے آواز کس کے بارے میں اٹھائی؟ اس جماعت کے بارے میں جس نے بہت کم نشستوں پہ آپ کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا۔ ہم بار بار موقع دیتے ہیں باقی دنیا کو ہم پہ مزید ہنسنے کا۔ محترمہ مریم نواز نے انہوں نے کہا جی 1 لاکھ گھروں کا ہم نے کرنا ہے۔ اگر پریکٹیکلی وہ 1 لاکھ گھر دے دیتی ہے تو اسی کا نام ہوگا، میرا اور آپ کا نام تو نہیں ہوگا۔ کہ الیکٹرک گڈیاں لے آؤ، وہ چارجنگ والے پوائنٹس ہی نہ ہو تو گاڑیاں پھر چوکو چراہوں میں کھڑی ہوں گی۔ بھائی وعدہ اس نے کیا ہے، وعدہ آپ نے یا میں نے نہیں کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ نے چاکلیٹی ہیرو کا تو سنا ہوگا، آج میرے ساتھ چاکلیٹی صحافی جناب عبدالستار خان سدا بہار۔ نہیں ایک بات بتاؤں، چاکلیٹ کا تعلق جو ہے نا وہ پاکستان میں آج تک فلم انڈسٹری کا ایک شخص تھا، وحید مراد ہیرو تھا، وحید مراد، یہ اس کا ٹائٹل تھا جو لوگوں نے اس کو دیا تھا کہ چاکلیٹ ہیرو۔ اور واقعی اس کے بعد چاکلیٹ ہیرو وغیرہ یا کوئی اس طرح کا دوبارہ کسی کو لقب نہیں ملا۔ اب میں نے آپ کو دے دیا تو یہ سمجھے کہ آپ موجودہ دور کے ہیں۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے دے دیا۔ تو ناظرین خان صاحب سے گپ شپ سٹارٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب بتائیے گا، آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا دن تھا اور خاص طور پہ صوبہ پنجاب کی، کہ ایک خاتون نے بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھایا ہے اور پنجاب کی کمان سنبھال لی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلے میرا خیال نہیں تھا، ہم خیال کی بات کریں، پہلا میرا خیال نہیں تھا، میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ مریم نواز کو چیف منسٹر پنجاب لگایا جائے گا، میرا خیال تھا۔ لیکن جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو مجھے تھوڑا سا اس پہ تعجب ہوا کہ مریم نواز کو ایکچولی جو ایک فیڈ کیا جا رہا تھا، ایک پروجیکٹ کیا جا رہا تھا، وہ ایسے پروجیکٹ کیا جا رہا تھا جیسے نواز شریف کی جگہ پر نون لیگ میں اگر کوئی بندہ ہوگا آنے والے وقتوں میں تو مریم نواز ہوگی۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہے کہ پنجاب میں اس کو چیف منسٹر لگانا، اب یہ جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا، فیملی نے کرنا تھا، پارٹی نے کرنا تھا، انہوں نے کرنا تھا، یہ ان کا فیصلہ تھا، ہمارا فیصلہ تو نہیں تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ ہوگا، میرے خیال میں یہ تھا کہ جس طرح کی پروجیکشن مریم نواز کی ہوتی رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، وہ یہی لگ رہا تھا کہ فیملی میں شاید شہباز شریف کوئی ایک علامتی طور پر، یا ان کا جو بیٹا ہے حمزہ شہباز وہ بھی علامتی طور پر، شہباز شریف نے چلو ٹھیک ہے اپنا نام تھوڑا بہت کما لیا تھا ایز چیف منسٹر پنجاب، لیکن حمزہ شہباز کو ابھی پوری طرح کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چیف منسٹر تو بنے تھے، 80-85 دنوں کے لیے، وہ تھوڑے دن کے، لیکن تھوڑے دنوں میں نہ وہ سپاک نظر آیا حمزہ شہباز میں، اور نہ ہی وہ کوئی ایسے حالات تھے جس میں کسی کو گیج کیا جا سکے کہ یار چیف منسٹر، کیونکہ ایک ہوتا ہے زمانہ امن، ایک ہوتا ہے زمانہ جنگ، تو سیاسی طور پہ وہ زمانہ جنگ تھا جب حمزہ شہباز آیا تھا۔ اول تو ان کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح کے حالات ہو گئے ہوئے تھے۔ تو مریم نواز کا یہ ہے، اب فیصلہ کرنے والے بہتر جانیں گے کہ مریم نواز تو جب یہ آخری مرتبہ پرائم منسٹر ملک کے تھے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اعلیٰ سطحی وفد جو ہوتا ہے نا، یا اجلاس، اعلیٰ سطحی اجلاس، وہ ان آفیشیل ہوتا تھا لیکن اس کو پریزائڈ مریم نواز کرتی تھی۔ وہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی کیبنٹ میٹنگ ہے، لیکن کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ وہ یہی لگ رہا تھا کہ پی ایم سیکریٹریٹ میں جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ ایک، خان صاحب اب آپ شرارت کے موڈ میں ہیں، آپ ڈاؤن لیگز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نہیں ڈان لیگز کی بات، ڈان لیگز ایک ایسی چیز ہے کہ ڈان لیگز اس ایک وقت میں ایک بات ہوئی تو اس سے پہلے جو بات ہوتی تھی وہ عمومی طور پہ یہ ہوتی تھی کہ لیکیج آتی تھی دوسری طرف سے پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں۔ وہ ایسا تھا کہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے ایک لیکیج ہوئی،
جو پرپزلی لیک کرتے ہیں نا اخبار کو کہ جناب یہ کر رہے ہیں. عمومی طور پہ تو وہاں سے ہوتا تھا جس کو میڈیا لیتا تھا, میڈیا کو فیڈ کیا جاتا تھا تو میڈیا لیتا تھا. تو ڈان لیکس کا براہ راست اس مریم نواز کے ساتھ نہیں, وہ نواز شریف کے ساتھ اس کی پالیسی پلاننگ یا جو بھی اسٹریٹجی کہہ لو, کیونکہ نواز شریف کا یہ طریقہ کار رہا تھا جتنی مرتبہ بھی وزیر اعظم بنا کہ جب جو ہی حکومت میں آنا تو فوج کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسے ہو جانا سیدھا. جیسے میں نہیں آپ کی طرف اشارہ کر رہا, میں تو اشارتاً آپ کی طرف کر رہا ہوں, وہ پریکٹیکلی کرتا تھا. بعد میں اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا تھا. تینوں مرتبہ یہی ہوا کہ مدت پوری نہیں ہو رہی اور چھٹی ہو رہی. نواز شریف کے لیے اگر چوتھی مرتبہ, کیونکہ اس مرتبہ بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ ایک بات کی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف کو کیسے, فوج ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, کیسے برداشت کرے گی اس شخص کو جس نے آ کے حکومت میں دوبارہ وہی کام کرنا جو 3 دفعہ وہ کر چکا ہے. برداشت یا قبول, برداشت قبول کرنے کی کوئی ٹرم استعمال کر لو. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اگر بن جاتے وہ الگ بات ہے نا, کئی دفعہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ بندہ کیسے, کیونکہ بہرحال ان فوج کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریکٹیکل, ٹیکنیکل, مکینیکل, روحانی طور پہ, الہامی طور پہ جتنا ڈیمیجنگ نواز شریف ہے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے, وہ عمران خان نہیں ہے. عمران خان کا یہ طور طریقہ رہا ہے کہ گالی گلوچ سے اور بد زبانی سے, بد تہذیبی سے کام کرنا. کہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے تو اس میں ننگی گالیاں جو ہم ٹی وی پہ بول نہیں سکتے وہ فوج کو اور باجوے کو دی جا رہی تھی. نواز شریف ایک اور طریقے سے پڑھتا تھا. اب اس کے پیچھے ایک بات تھی, فیملی میں کوئی اور نہیں تھا اس کام میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیدھا ہونا. اس کے پیچھے مریم نواز ہوتی تھی, اور مریم نواز کا سٹائل بھی اپنے باپ سے ملتا جلتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمیشہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور سب سیاستدانوں کے لیے, سب سیاسی جماعتوں کے لیے مسائل جو کھڑے کرتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. کیونکہ کافی عرصہ ان کو ہو گیا تھا. اور دوسری طرف سامنے عمران خان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پالتو قسم کی چیز تھی جس کو پالا اسٹیبلشمنٹ نے تھا, اور یہ سوچ کے پالا تھا کہ اس کے ذریعے ہم جو بڑی سیاسی جماعتیں ملک کی ہیں, بڑے سیاستدان ہیں, اس کو ہم کھیلتے رہیں گے ان کے ساتھ, کبھی اندر ہو گئے, کبھی باہر ہو گئے, کبھی بیل ہوئی, کبھی بیل نہ ہوئی. اب جا کے ہم واپس پنجاب کی طرف ہی آتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آج جب وزیر اعلیٰ کا الیکشن تھا تو اس میں اپوزیشن نے, سنی اتحاد والوں نے بائیکاٹ کر دیا. میری ہنسی نکل جائے گی. لیکن جو اتحاد کونسل, میں تو جو ڈاکومنٹس کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں, آپ ڈاکومنٹ سے ہٹ کے نہیں جاتے, تو میں تو جناب کی شاگردی میں آ کے, اچھا اس کے لوگ بنی ہے تب سے کتنے ان کے امیدوار الیکشن میں حصہ لیا, ان کے امیدواروں کو کتنے ووٹ پڑے جو سنی اتحاد کونسل ہے. ٹھیک ہے, اس کو دیکھتے ہوئے نا, جب اتنی بڑی تعداد میں ایک الیکٹڈ, یا تو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ الیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. اچھا میری گزارش سننے چلیں, آ گئی سنی اتحاد کونسل, الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا گیا. حالانکہ پنجاب میں ایک میرا خیال ہے کمپیریٹیولی بہت اچھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی اسپیکر کے لیے چوائس, ملک احمد ایک سلجھے ہوئے اور بڑے پڑھے لکھے اور بڑے تحمل مزاج قسم کے اسپیکر آئے ہیں. انہوں نے اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا. رانا آفتاب صاحب نے کہا کہ وہ صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے جو ایم پی اے حضرات کو باہر روکا گیا ہے ان کو آنے دیا جائے. اگر بولنے دیتے وہ آ جاتے, الیکشن ہو جاتا پراپر طریقے, جس میں مریم نواز صاحبہ نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ اگر اپوزیشن یہاں موجود ہوتی اور اس شور شرابے میں تقریر کرتی تو اس کا اور مزہ تھا. اب یہ ون سائیڈڈ سا میچ تھا, ٹھنڈا سا, اور اس میں مریم نواز صاحبہ کے علاوہ کسی اور نے سپیچ بھی نہیں کی آج اسمبلی کے اجلاس میں. اور اس کے دوسری طرف دیکھیں, پاکستان کے دوسرے بڑے صوبہ سندھ میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا, باقاعدہ طور پہ انتخاب ہوا, ہار جیت ہوئی, اور اس میں لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن اور ممبران نے صوبائی اسمبلی نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا, جس میں خاص طور پر اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کے تھے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر, انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو مبارکباد دی.
اور آگے سے یعنی کہ مستقبل کا اعادہ کیا کہ اگر آپ غلط کریں گے تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, آپ کی اصلاح کریں گے, ہم نے صوبے کے عوام کی ترقی کے لیے کرنا ہے. دو مناظر تھے, ایک طرف پنجاب اسمبلی کا اور دوسری طرف سندھ اسمبلی کا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب سندھ میں صرف پیپل پارٹی ہے. سندھ میں اس ایک جماعت کو جو کہ 2008 آنورڈ وہ حکومت بناتی جا رہی ہے, وہ الیکشن جیتتی رہتی ہے, حکومت بناتی رہتی ہے, اس کے سامنے وہ ایک ٹف اپوزیشن جسے کہتے ہیں نا, پنجاب میں بڑی ٹف اپوزیشن ہے. سندھ میں ٹف اپوزیشن نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک اپوزیشن کے طور پہ تو آپ ان کو لے لیں, لیکن ان کا ایک کام ہے ایم کیو ایم کا کہ وہ ہمیشہ اتحادی حکومت کے طور پر آتے ہیں. اگر اپوزیشن میں بھی چلے جائیں نا, تو اپوزیشن میں بھی جا کے وہ ایک ٹپیکلی جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا اپوزیشن کا, اسمبلی میں رہ کے بات کرنا, پروٹیسٹ کرنا, اپنی آواز اٹھانا, وہ کرتے ہیں. یہاں پنجاب میں ڈیفرنٹ ہے بالکل. یہاں پنجاب میں ڈیفرنٹ ایسے ہے کہ ایک تو بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ہمارے جو سیاسی زبان ہے نا, اس میں بد کلامی بہت آ چکی ہوئی ہے, بد تہذیبی بہت آ چکی ہوئی ہے, بدتمیزی بہت آ چکی ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جمہوری حق ہوتا ہے جذبات کا اظہار کرنا. ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں جمہوری آزادی ہوتی ہے, جذبات کا اظہار کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح سے دنیا کی جمہوری حکومتوں میں نہیں ہوتا. ان کی اپوزیشن اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتی. اگر ہم نے دنیا میں کسی بھی ملک سے کچھ نہیں سیکھنا, تو کیا کوئی آسمانی دنیا ہوگی جہاں سے ہم سیکھیں گے کہ دیکھیں جی وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. پنجاب کی یہ کافی عرصے سے یہ روایت رہی ہے کہ یہاں پر بد کلامی, بد زبانی. اب اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ایکسپنجڈ ہونا, پارلیمنٹ میں وہ زبان استعمال کر کے جس کو کہ نان پارلیمنٹیرین, ان پارلیمنٹیرین کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی زبان یہ نہیں ہوتی, اس کو حذف کر دیا جائے. تو پنجاب بدقسمتی سے ایسا صوبہ رہا ہے, یا پنجاب اسمبلی ایسی رہی ہے کہ اس میں اچھی خاصی تعداد میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بد زبانی کو یا ان پارلیمنٹیرین جو لینگویج استعمال کی جاتی رہی ہے اس کو ایکسپنج بھی سم ٹائم نہیں کیا گیا, جس کو ایکسپنج کر دینا چاہیے تھا. ایکسپنج کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, وہ حذف کر دینا چاہیے. حذف کر دینا چاہیے کیا ہوتا ہے, وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں کہ آپ اس کو, ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ایکسپنج کیا جاتا ہے اس کو میڈیا بھی کوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ایکسپنج کر دیا, ریکارڈ کا حصہ. وہ اس طرح کی زبان ہوتی ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بات گالی گلوچ سے شروع کرنی ہے, پوری کی پوری بات ہماری گالی گلوچ پہ بیس کر رہی ہوتی ہے, اور ختم بھی ہم نے گالی گلوچ سے کرنا. بہت عرصے سے یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ کیا دلائل کی کمی ہوگی, کیونکہ دلائل کی کمی انسان کو بدتمیز بنا دیتی ہے. اب جب بدتمیزی شروع ہوگی تو جس کا زور چلے گا وہ اپنا زور چلائے گا. اگر وہ دوسری طرف وہ پی ٹی آئی ہے تو ان کا زور چل رہا ہوتا تو وہ بھی یہی کر رہے ہوتے. دونوں نے ایک چیز پہ آ کر کمر بستہ ہو گئے ہیں کہ میرا بس چلے گا تو میں یہ کراں گا, دوسرا کہتا ہے میرا بس چلے گا تو میں یہ کروں گا. اب دونوں طرف سے ہٹ درمی ہے. دونوں طرف کی ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے اگر آپ یہ کہیں کہ ایک جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اور دوسرا غلط کہہ رہا تو یہ بات مناسب نہیں لگے گی. دونوں کو چاہیے کہ جو چیز ہوئی ہے, اب جو چیز ہو گئی ہے, کیا ہوا, الیکشن ہوا. الیکشن میں کیا ہوا ہے, ہر کوئی کہہ رہا دھاندلی ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ میں ایسا ملک دیکھتا ہوں, میرا اپنا ملک ہے, میں جرنلسٹ ہوں, انویسٹیگیٹو رپورٹر ہوں. اس ملک میں دھاندلی صرف شور مچایا جاتا ہے, دھاندلی کو ثابت کرنا نیور ان دی لائف ایسا نہیں ہوا کہ دھاندلی کو ثابت کیا جائے. ماں سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس کو مانا نہیں گیا. بھائی جو آپ نے کہا ہے اس کو دیکھیں نا, اس کے مقابلے میں مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے بھی کوئی گلے شکوے ہیں لیکن اس کو ہم متعلقہ فورم پہ ایڈریس کریں گے. جو یہ ہوتا ہے پوائنٹ, یہ ہوتا ہے کہ میرے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے نا, تو میں بجائے سیاسی بیانات کے اوپر کمر بستہ ہو جاؤں. مجھے پتا ہے کہ جو پلیٹ فارم اویلیبل ہے میں اس میں لے کے جاؤں, وہاں نہ سنی جائے اور میرے پاس آرگیومنٹس, دلائل, ایویڈنس بھرمار ہو تو میں آ سکتا ہوں کہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ میں نہیں سنی گئی. اب یہ کیسا دھاندلی ہے کہ جس کا پہلے شور مچا دیا جائے, پبلک سٹیٹمنٹ, پبلک پرسیپشن,
وہ بنائی جائے تاکہ جو سپورٹر ہے وہ کہے گا یہ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا، اس میں مزے کی بات ہے خان صاحب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پورا زور جماعت اسلامی کا سندھ کی طرف ہے، حالانکہ وہ ہارے کے پی کے میں ہیں اور جماعت اسلامی بھی یار اس میں اور ادھر بھی، عثمان لیکن صاحب، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ سندھ کا میں نے کیوں رخ ایک کیا انہوں نے. ایکسرسائز کی ہے جو پوری کمپلیٹ ہونی باقی ہے یہ آپ والی بات پہ کہ اس حلقے سے جس حلقے سے جماعت اسلامی ہاری ہے پورے پاکستان کا قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی، اس کا رزلٹ نکال کے دیکھیں. یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے، جماعت اسلامی سے کم از کم میرے جیسا بندہ یہ توقع نہیں کر سکتا کہ آپ میجر چنک جو آپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے، امیدوار تھے، وہ ہارے پی ٹی آئی سے. حتیٰ کہ جماعت اسلامی کا امیر سراج الحق بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے آ رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کے بھی مولانا فضل الرحمان اس بھی. طرح سے میں جماعت اسلامی پہلے کر لوں بات کہ جماعت اسلامی ایک ہی آرگنائز جماعت پاکستان میں ہے، وہ جماعت اسلامی. اب یہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو 1 لاکھ ووٹوں سے مارجن کے ساتھ پی ٹی آئی نے ہرایا، تو کیا وہ تمام حلقے جہاں آپ پی ٹی آئی کے ہاتھوں شکست ہوئی آپ کو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے آپ کا جو امیر ہارا ہے وہ بالکل جینون ایک الیکشن میں ہارا ہے، پی ٹی آئی ہرا رہی ہے نا. آپ کے جتنے بھی نمایاں لیڈر ہیں وہ سب کو شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے. اس کا مطلب ہے وہ الیکشن ٹھیک تھے. رہ دے کے پھر آئی تھی مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی کے بعد آتی ہے مسلم لیگ نون. آپ مسلم لیگ نون کے بارے میں جماعت اسلامی اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی. آپ نے آواز کس کے بارے میں اٹھائی؟ اس جماعت کے بارے میں جس نے بہت کم نشستوں پہ آپ کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا. اب یہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ یار 859 سیٹیں ہیں پاکستان میں، صوبائی اور قومی کی ملا صوبائی اور قومی کی ملا کے 90% پہ آپ کو اعتراض ہی نہیں ہے، آپ کو 10% پہ اعتراض ہے. یہ عجیب سی بات ہے. یعنی کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو شکست ہوئی ہے. جماعت اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جو پروٹیسٹ کا طریقہ نکالا ہے اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 90% ہمیں جو شکست ہوئی ہے وہ جینون الیکشن میں ہوئی ہے، ہمیں 10% پہ اعتراض ہے. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے. ہوتا ہے کہ جناب میں ان انتخابات کو مسرت کرتا ہوں. سراج الحق کا یہ کہنا کہ جی الیکشن میں کچھ ہوا ہے، تو الیکشن میں آپ کے خلاف ہوا تو پی ٹی آئی کے حق میں ہوا؟ سوال ہے. آپ کے خلاف ہوا تو نون لیگ کے کیا حق میں ہوا؟ یہ کراچی میں جا کے، کراچی میں کون ہے؟ کراچی میں ایم کیو نے ہرایا جماعت اسلامی کو. کراچی میں کچھ سیٹوں پہ پیپلز پارٹی نے ہرایا جماعت اسلامی کو. اس پہ ان کا یہ پروٹیسٹ جو ان کی پہچان ہے وہ بنتی ہے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک ہی جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے 90% ہماری شکست جینون ہے ہمیں 10% اپنی شکست پہ اعتراض ہے. اب جس کو 90% شکست ہو گئی، اب جے یو آئی کی طرف. اچھا، جماعت اسلامی نے لاہور میں احتجاج کیا لٹل روڈ پہ، تو چند درجن لوگ تھے، کونسلر بھی آ رہے ہیں نا دھاندلی سے، اس سے زیادہ لوگ اکٹھے کر لیتا ہے چند جماعت خواتین. اسلامی کا ایک ہے بعض، اس کی بات ذہن میں رکھنا، اسٹریٹ پاور جو ہے نا، اب تک پورے یہ کئی سالوں سے سیاست کی دنیا میں اسٹریٹ پاور ایک خاص چیز ہوتی ہے. جیسے اگر پی ٹی آئی کروڑوں کی بات کرتی ہے تو ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. اسٹریٹ پاور ہے جماعت اسلامی کے پاس. وہ 10 بندے ہوں، 15 بندے ہوں، 20 بندے ہوں، 25 بندے ہوں، 30 بندے ہوں، سڑک پہ آ جاتے ہیں. ان کو مار پڑے، اس کو سوٹے پڑے، ڈنڈے پڑے، اٹھائے جائیں، وہ سڑک پہ آ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، مزاحمت، ریزسٹنس. یہ ایک واحد جماعت ہے. اسٹیٹ پاور اگر پاکستان میں کسی کے پاس ہے تو جماعت اسلامی کے پاس ہے، چاہے وہ 20 بندوں کے ساتھ اب آئے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف آئیں کہ ماشاء شکست اللہ. انہوں نے کھائی ہے کہ پی کے میں پی ٹی آئی سے، احتجاج وہ سندھ میں کر رہے ہیں. بات وہی آ گئی نا کہ ان کا مارو گھٹنا ٹوٹے آنکھ. یہ پوری دنیا کے سامنے ہم پر ہنسا جاتا ہے. ہم بار بار موقع دیتے ہیں باقی دنیا کو ہم پہ مزید ہنسنے کا. اب جے یو آئی بھی وہی ہے. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے، شکست ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ شکست ہوئی. وہ بھی ان کا بھی یہی ہے کہ 90% وہ شکست مان رہے ہیں اور 10% 5% ہے جس پہ ان کو اعتراض ہے. یعنی کہ بڑی عجیب سی بات ہے. دھاندلی کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ یا تو بڑے ویری اسپیسیفک ہو کے آپ آ جاؤ کہ یہ حلقہ ہے، یہ حلقہ ہے، یہ حلقہ ہے، یہ حلقہ ہے، اس حلقے میں یہ ہے.
JUI کو تو کئی ایسے حلقے ہیں, جماعت اسلامی بھی اس میں آتی ہے. کئی کتنا ووٹ پڑا؟ 3000 ووٹ پڑا, 4000 ووٹ پڑا, 5000 ووٹ پڑا. جیتنے والے کو لاکھ سے اوپر ووٹ پڑا. ایک ادھا حلقہ تو ایسا ہے جہاں PTI کا بندہ 2.25 لاکھ ووٹ اس نے لیے ہیں اور جماعت اسلامی کے حصے میں 4000 ووٹ آیا. اب جب آپ نیک اینڈ نیک, جہاں پر فائٹ آتی ہے نا, نیک اینڈ نیک, مثلا فرق ہے 1000 کا, فرق ہے 2000 کا, فرق ہے 3000 کا, یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں جو جیتنے والا ہے, رنر اپ ہے, ان کے درمیان فرق جو ووٹوں کا ہے نا, وہ 1000, 2000 یا 3000 کا, یا 1000 سے کم ہے. وہاں سمجھ آتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اتنے کوئی کم ہوا. 2 بڑے صوبوں میں وزرائے اعلیٰ کا انتخاب ہوا, تو یہ تو سارے میڈیا پہ بھی دکھایا جا رہا تھا. اس طرف دوسری طرف ایک ڈیولپمنٹ اور ہوئی کہ آج ایک بڑا اجتماع تقریباً 9900 کے قریب ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب سے, ان کی پریس کانفرنس ہوئی کہ جی ہم جیتے ہوئے ہیں فلاں سے, 50,000 سے جیتے ہوئے ہیں, 15,000 سے جیتے ہوئے ہیں. اب محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں, تو ان کے مخالف بھی یہ PP 159 سے ہیں, تو تقریباً کچھ 3,500-4 ہزار ووٹوں کی فرق سے وہ جیتی ہوئی ہیں. لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. انہیں بہتر نہیں ہوگا کہ وہ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں اور اپنے ثبوت جمع کروائیں, اور اس کے بعد عثمان صاحب بات پھر وہی آ گیا, آپ کے پاس پلیٹ فارم اویلیبل ہے, پلیٹ فارم اویلیبل نہ ہو اور آپ نے پبلک سٹیٹمنٹ دینا ہے, تو اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم اویلیبل ہی نہیں ہے. ہم ٹریبونل کو بھی نہیں مانتے, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرنی ہے. ہم عدالتوں کو بھی نہیں مانتے, ہمارے ساتھ زیادتی کرنی ہے. ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اب لوگوں کے پاس جائیں گے تو لوگ کون سا ان کے پاس یارڈ سٹک ہے, کون سا آلہ ہے جہاں سے وہ گیج کریں گے ہاں یہ دھاندلی ہوئی ہے. ایک فارم نمبر 45 ہے, اس کا نمبر ہے 45. اس کا نمبر 45 کیوں ہے؟ اس سے پہلے 44 فارم, اس کے بعد فارم. اب 45 فارم کہتا کیا ہے, اس کے بعد فارم نمبر 46 کیا کہتا ہے, فارم نمبر 47 کیا کہتا ہے. عجیب سی بات ہے کہ اس کو پڑھے بغیر ہی کہ یار یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. آپ نے ترتیب بنانی ہے, آپ ایک چیز اٹھا کے لے آئے, آپ کو کیا ٹریبونل میں کیا وہ ایک چیز چل جائے گی؟ ٹریبونل نے پوچھنا ہے کہ ویئر از فارم نمبر 46, ویئر از فارم نمبر 47, ویئر از فارم نمبر 28, ویئر از فارم نمبر 33, ویئر از فارم نمبر 38. تو ادھر کیا ہوگا؟ وہ صرف یہ کہیں گے کہ یہ فارم 45 ہے. جب تک یہ فارم جو سیکوینس بنا ہوا نا, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, اگر ہم اپنے گھر سے چلے ہیں یہاں اسٹوڈیو پہنچے تو ہم سیکوینس میں آئے ہیں. یہ تو نہیں ہوا کہ ہم نے سوچا تو یہاں پہنچ گئے, یہ تو نہیں نہ ہوتا. اس سیکوینس سے چلنا پڑتا ہے. پوری دنیا اسی لیے ہنس رہی ہوتی ہے کہ دھاندلی کا شور مچا کے پاس ہوتا کچھ نہیں, دھاندلی کا شور مچا کے ایک چیز ایسا کٹ کے دے دینی. اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار یہ پلیٹ فارم کو کیوں نہیں دروازہ کھٹکھٹاتے. عجیب سی بات ہے نا. مجھے ایک کوئی شکوہ ہے, گلہ ہے, شکایت ہے, تو پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں, مجھے پہلے ان کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. انصاف نہیں ملتا, چلو یہ مان لیتے ہیں انصاف نہیں ملتا. انصاف نہیں ملا, اس کو بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں اگر چلے جائیں تو دھاندلی پاکستان کا نام ٹاپ پہ رہتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر الیکشن میں انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے. وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں, ثابت کرنے کی بات کریں تو میرے خیال سے شاید ہی کوئی لوگ ہوں گے ایسے جو ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کو عدالتی قتل نہ مانتے ہوں. لیکن آج دن تک ثابت نہیں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, مجرم تھا نا ذوالفقار علی بھٹو, جو آپ کی زبان میں اگر آئیں ثابت شدہ. صدر زرداری صاحب نے بھی ریفرنس بھیجا, وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں, انج ہو گیا, اونج ہو گیا, دیوار پہ لکھا ہوا ہے, ججوں نے بھی مان لیا. اس میں میری بات سنیں, FIA بنی تھی. FIA کس کے لیے بنی تھی؟ انڈیا میں CBI بنی, کس لیے بنی تھی؟ یہ دونوں ادارے پاکستان انڈیا بننے سے پہلے ایک ہی ادارہ تھا. جب پاکستان انڈیا بن گیا تو انڈیا میں 60s 55 56 میں CBI بن گئی تھی. پاکستان میں 73 74 میں FIA بن گئی تھی. کیا ہے وائٹ کالر کرائم؟ واحد کیس بھٹو کا مرڈر کیس ہے جو FIA نے کیا تھا. یعنی کہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ پولیس اس کام کے لیے ہے, FIA تو اس کام کے لیے نہیں بنی تھی. آپ نے وہ مرڈر کیس
وہ FIA اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد جس چیز کے اوپر وہ فیصلہ ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ میں نے ایک کام کیا ہے، لیکن یہ چٹ ہے جو عثمان صاحب نے کی چٹ ہے، جس میں مجھے کہا گیا تھا کہ فکس۔ اب جب فکس کا لفظ آتا ہے FIX، فکس کا مطلب کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں چلے جائیں، جہاں انگریزی جو سمجھتے ہیں، جن کی اپنی زبان ہے، ان کے پاس چلے جائیں کہ فکس دا پرسن، تو وہ کئی مطلب بتائیں گے کہ فکس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، فکس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، فکس دی پرسن کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ اب ایک چٹ تھی جس میں تھا فکس، کہ فکس کر دو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ دیتے ہیں۔ جب سپریم کورٹ پہ بات آتی ہے تو ایک فیصلہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنی ہی سپریم کورٹ کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ دے گی، اپنے ہی سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں ایسا فیصلہ دے گی کہ انہوں نے تو جوڈیشل مرڈر کیا تھا، اس وقت انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے کہنے کے عین مطابق، ان کی ہدایات کے عین مطابق بھٹو کو لگایا تھا۔ وہ صرف جنرل ضیاء الحق نہیں تھا، فوجی حکومت نہیں تھی، اس میں امریکہ بھی تھا۔ اس ایک وقت میں 1977 کے الیکشن میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ یہ آپ کا جو لیڈر ہے، جو آج کل اندر ہے، یہ تو ایک سائفر لیے پھرتا ہے نا۔ بھٹو کے ساتھ، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ امریکی حکومت، امریکی انتظامیہ، اس وقت امریکی صدر تھے جمی کارٹر۔ یہ باقاعدہ خط و کتابت، خط جو لکھے جاتے تھے کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو یہ خط لکھ رہا ہوں، میں کون؟ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ جمی کارٹر۔ بڑا زبردست آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اوپر پھر کسی دن کسی اور پروگرام میں بات کریں گے۔ محترمہ مریم نواز نے اور مراد علی شاہ صاحب نے اپنی اپنی تقاریر، میں اسپیشلی حوالہ دوں گا محترمہ مریم نواز کا، جنہوں نے بڑی زبردست تقریر کی اور اپنے مستقبل کے جو عزائم کا اظہار کیا کہ صوبہ پنجاب کے لوگوں کی ترقی کے لیے، اور انہوں نے کوئی بہت بلند بانگ دعوے نہیں کیے، جو حقیقت کے قریب تر مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی 1 لاکھ گھروں کا ہم نے کرنا ہے، اور اس سارے معاملے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی رہنمائی مجھے حاصل ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ چلو یہ ٹیسٹ کیس ہوتا ہے نا، اگر پریکٹیکلی وہ 1 لاکھ گھر دے دیتی ہے تو اسی کا نام ہوگا، میرا اور آپ کا نام تو نہیں ہوگا۔ اگر وہ نہ دے سکی، نعرے ہوتے ہیں نا، کوئی چیز ہوتی ہے ہضم ہونے والی، ایک چیز ہے جو ڈائجسٹ ہوتی ہے کہ یار 20,000 سال میں گھر بنانا صوبہ پنجاب میں 34 ضلع ہیں، ہزار، تو میرا خیال اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ وہ جو اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے بندہ، اس کے بارے میں کہتے تھے کہ انہیں بھی لکھاں دی تعداد کیا سی میں گھر بنا کے دوں گا، تو یہ تو اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ واقعی بیچارہ نہیں کر سکیا۔ 50 لاکھ اور کہاں لاکھ، فیزیبل بھی تو دیکھنی ہے نا، اس کو بھی سوچنا چاہیے تھا، وہ بھی ذرا عقل سے کام ہم لیتا۔ کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے خان صاحب، اب جنہوں وہ نے ڈسکس کر رہے ہیں انہوں نے رہو۔ اس کا جب یہ کہتے ہیں تو یہ خود انہوں نے نعرہ کیوں دیا؟ سر ضرورت ہے نا، عوام کی ضرورت ہے۔ اب الیکٹرک بائکس کا کہا ہے، جو بسیں آ رہی ہیں ان کے لیے جو چارجنگ پوائنٹ بڑھانے کا جو فیزیبل ہو نا، کہ الیکٹرک گڈیاں لے آؤ، اگے وہ چارجنگ والے پوائنٹس ہی نہ ہوں تو گاڑیاں پھر چوکو چراہوں میں کھڑی ہوں گی۔ بھائی وعدہ اس نے کیا ہے، وعدہ آپ نے یا میں نے نہیں کیا، چلے وعدہ اسے پورا کرنا پڑے گا جس نے کیا ہے۔ جب وہ پورا نہیں کر سکے گی تو پھر آپ اور ہم بیٹھے ہوں گے کہ جناب یہ تے انہوں نے بھی وہی کیتا جڑا اڈیالے والے نے کیتا سی کہ جناب اینے گھر دے داں گا، انہوں نے بھی وہی رپیٹ کر دیا۔ نہیں انہوں نے لاکھ کا ہے، لاکھ کہا ہے، انہوں نے بڑی احتیاط کی ہے کہ یار 50 لاکھ نے کیا سی، شکر ہے انہوں نے 70 لاکھ نہیں کہہ دیا، کیونکہ سیاستدان تو ایک دوسرے سے آگے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو دیکھیں نا ہاں صاحب، یہ 70 لاکھ کہتے ہیں الیکشن سے پہلے، اب اقتدار میں آنے کے بعد پہلے دن انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی میں دوائیاں فری ہوں گی۔ مریم نواز صاحبہ نے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر نظر آتا ہے۔ ایک بات ہوتی ہے عثمان صاحب، جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے جب وہ حکومت میں آتا ہے نا، پاکستان میں یہ بدقسم وہ بڑے بڑے نعرے مارتا ہے۔ ان کو چاہیے جب حکومت میں آ جاؤں نا، میں حکومت سے باہر ہوں، مجھے نہیں پتا حکومتی معاملات کیا ہیں، ایکچولی کیا ہیں، ایک تو سیاسی سٹیٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے۔ جب میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کہاں حکومت کھڑی ہے۔ اچھا، اس کو دیکھتے ہوئے ان کو بات کرنی چاہیے کہ یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں صاحب، یہ دوسری طرف جو مراد علی شاہ تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہوئے ہیں اور ہسٹری میں سندھ کی سب سے زیادہ ووٹ لے کر، آج 112 ووٹ لے کر وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو بظاہر ادھر تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور ان کی آج 2008 سے پرفارمنس
کے اوپر بے بہا تنقید ہے. وہاں سندھ میں ایک چیز دیکھو کہ ان کی اکثریت بڑھتی جا رہی ہے. سندھ میں یہ ہے کہ سندھیوں کے پاس، سندھ میں رہنے والوں کے پاس آپشن نہیں کوئی رہی. پیپلز پارٹی کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. پنجاب کو تو آپشن مل جاتی ہے. نواز شریف مل گیا، پیپل پارٹی سکڑنا شروع ہوئی. اس کے بعد عمران خان مل گیا، پیپل پارٹی تو سکڑ گئی، ساتھ ساتھ بالکل ہی سکڑ گئی پیپل پارٹی. تو اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو ہی پتہ چلا کہ کوئی میدان میں ہے. ہاں ادھر پنجاب میں آپشنز ہیں، سندھ میں آپشن کوئی نہیں. اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی پرفارمنس بالکل نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں ان کی سندھ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے کہ ان کو بار بار ووٹ پڑے، لیکن جب لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہوگی کدھر جائیں گے وہ. خان صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کی سندھ اسمبلی کو اتنا ووٹ نہیں پڑا، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی اسمبلی کو اتنا ووٹ نہیں پڑا. جب سے زرداری صاحب آئے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے. زرداری کا یہ کمال ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول، لوکل لیول پہ جو پالیٹکس ہوتی ہے نا، جتنی انڈرسٹینڈنگ زرداری نے حاصل کی ہے لوکل لیول کی، بالکل تحصیل لیول کی، بیسک یونٹ میں چلا جاتا ہوں، اس کی انڈرسٹینڈنگ جو زرداری نے پیدا کی ہے نا، کہ یہ 3 4 5 چیزیں ہوں، لوگوں کی آپشن ختم ہو جاتی. لوگوں کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ جاتی کہ انہوں اسی ووٹ دینا پھر ہونا. اب آپ بات کر رہے تھے اتھے دی تے بساں دی گل کر لیتی، تسی ٹریناں دی گل کر لیتی. جو سندھ میں ہے بسوں کا، آپ اتنے سالوں سے ہیں، کس طرح کی بسیں؟ گرین ہے، وہ کیا ایک کلر ہوتا ہے جو خواتین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ کلر ہوتا ہی لیڈیز کلر ہے، پنک، فلانا بس. آپ کو پہلے یاد نہیں رہا کہ آپ نے یہ سروس لوگوں کو دینی ہے؟ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے وہ ایک بھرمار کر دی کہ ہم یہ کریں گے. وہ یہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنا پڑا. اتنے تو نواز شریف پھنسیا ہے، پنجاب میں نواز شریف پھنسا ہوا، سندھ میں تو پیپل پارٹی نہیں پھنسی. اگر کسی دکاندار سے آپ ادھار سامان لیں نا، اس کو وقت پہ ادائیگی نہ کریں، وہ دوسری دفعہ آپ کو ادھار نہیں دے گا. تو سندھ میں اگر انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے، اور سر وعدے پورے نہیں کیے، کچھ نہ کچھ تو ڈلیور کیا ہے. میری بات سنو، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کیا ہمیشہ پٹتی ہے. وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کیا ہے؟ وہ سندھیوں کو پتہ ہے کہ یار یہ کون لوگ ہیں. اگر وہ سندھ کے پاس کوئی آپشن آ جائے تو پیپل پارٹی میں لگ پتا جائے. سندھ کے پاس وہ آپشن نہیں آئی، شہروں کی حد تک تو انتظار کرتے ہیں کہ سندھ میں بھی کوئی آپشن آ جائے. ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات کریں گے. 96 نیوز نامہ کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.